آ, آج ہماری جو پریس کانفرنس ہے یہ بنیادی طور پر جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ جو ہے نا زبیر عمر صاحب جو کہ سابقہ گورنر ہیں, علی مادر شیخ صاحب جو ہمارے سندھ کی پروونشل پریزیڈنٹ ہے, اور تیمور خان جگڑا جو کہ سابقہ فائنانس منسٹر ہے, اور یہ NFC کے حوالے سے جو کل میٹنگ ہو رہی ہے اس کی اوپر بات کریں گے. تو آج ہمارا بیسیکلی جو ٹاپک ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کا, اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اس کے اسٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ حکومت کتنی بری طرح ناکام ہے ملک کی معاشی پالیسیوں میں, اور کس طرح اس وقت جو ہے نا اس وقت بے روزگاری کا اور معاشی بدحالی سے عوام پریشان ہے. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اور آج ایک عام آدمی وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے, اور اس کے پاس نہ روزگار ہے نہ اس کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی ہے. تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں یہی جائیں گے. میں صرف اس موقع پہ اتنا کہوں گا کہ جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بہت دیر بعد یہ اجلاس کل ہو رہا ہے, اور جس صوبے سے میرا تعلق ہے اس صوبے کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا, کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جتنی بھی NFC میں جو شیئرز ہے وہ شیئر ابھی خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی, اور انہوں نے ایک پورے خیبر پختونخوا کے ساتھ جب فاٹا مرج ہو رہا تھا تو ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ 1000 ارب روپے ہم 10 سال میں اس کی ویلیو کے مطابق جو ہے 10 ارب روپے ہم وہ جو ہے نا فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں گے. اور ایک اور وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ NFC میں جو شیئر ہے اس میں تمام صوبے اپنا 3% شیئر وہ خیبر پختونخوا یعنی فاٹا کی جو انضمام کی وجہ سے جو وہاں انڈر ڈیولپ علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے استعمال کریں گے. اور یہ بھی کمٹمنٹ کی گئی تھی کیونکہ جب خیبر پختونخوا میں فاٹا انضمام ہو گیا تو اس کی جو شیئر ہے وہ 14% سے بڑھ کے 19% بن گئی, یعنی یہ 19% شیئر وہ خیبر پختونخوا کی. ابھی تک نیٹ ہائیڈر پرافٹ کی جو فنڈز ہیں جو کہ ابھی بلینز میں ہے وہ اسٹیٹسٹک تیمور خان جگڑا آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر جو گیس کی رائلٹی ہے یا ٹوبیکو سیس ہے وہ سارے جو ہے نا وفاق نے روک کے رکھے ہیں. اور وہ صوبہ جو کہ وار کی وجہ سے کسی وقت سینٹو سیٹو کی جو ایک کی وجہ سے جو ایک انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی امریکہ کے ساتھ, تو ہمارے صوبے کو استعمال کیا. ہمارے صوبے میں انہوں نے ایئرپورٹ دے دیا, اس کی وجہ سے سوری پالیٹکس کا مرکز بھی وہ بن گیا. بڑا بیر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو فلائی کرتی تھی ساری جہاز, تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان اور پاکستان میں خاص کر ہمارا صوبہ اس کا بدترین متاثر رہا. پھر افغان وار شروع ہو گئی. افغان وار کی وجہ سے ہماری رہی سہی کسر جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی. ایک تو اس کی افغان وار کی وجہ سے بہت مختلف ملکوں کے لوگ آئے, بہت جہادی آئے, انہوں نے ہمارے کلچر ہماری سوسائٹی اس کو بہت بری طرح متاثر کیا. اور سب سے زیادہ متاثر اس پہ کیا کہ ہمارا جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ تھی انڈسٹری تھی وہ بھی وہاں سے نکل گئی, اور وہ جس کے پاس پیسے تھے کہ پاکستان یا کراچی یا لاہور یا ملک سے باہر گئے, اور وہاں اس میں کافی معاشی طور پر ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے. اس کے بعد پھر وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا. وار اینڈ ٹیرر نے رہا سہا کسر بھی پورا کیا, کیونکہ یہ جو خودکش حملے ہو گئے, خودکش دھماکے شروع ہوئے, یہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے شروع ہو گئی. اور اس وار اینڈ ٹیرر نے تو خودکش ہو, ڈرون اٹیکس ہو, تو وہ مطلب اس حالات پہ کوئی کیا انویسٹمنٹ کرے گا جب بتے کے کالے آئیں, جب اس طرح کے ماحول بن جائے. تو ہمارا صوبہ
उस वजह से पूरी तरह मसले हो, थोड़ी बहुत जो इकॉनमी सर्वाइव कर रही थी, यानी आपने उस पूरे एरिया को जो आपके मर्ज एरिया है, कबायली एरिया है, उसकी कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं, हस्पताल नहीं, कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोज़गार के मौके नहीं। और ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो फाटा है, मर्ज एरिया है, ये अफगानिस्तान, ये वज़ीरिस्तान से लेके उधर बाजवड़ तक, ये तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। इसमें जितनी भी कबायली रहते हैं तो एक तरफ उसका मस्जिद है, दूसरी तरफ उसका डेरा है, एक तरफ उसका घर है, दूसरे उसकी तरफ खेती है। तो वो सारा आपस में जब कारोबार करते हैं तो उसको यहाँ मशहूर किया गया कि यहाँ बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही है। तो सवाल तो ये है कि आपने वहाँ डेवलपमेंट नहीं की, आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने वहाँ इंटरनेशनल जंग ला के बसा के उस सोसाइटी को तबाह बर्बाद किया। और फिर जुल्म ये है कि ड्रोन अटैक भी उधर, खुदकश धमाकी भी उधर, और जो आपकी पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी वजह से सारा निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं, और अभी उन्होंने पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे भी बैन लगाया है, और जो बॉर्डर पे कारोबार होता था वो भी उन्होंने बंद किया हुआ है। यानी ये कारोबार, ट्रेड तो जंगों में भी जारी होता है। दुनिया की जितनी भी ममालिक दरमियान जंगें भी होती है, लेकिन ट्रेड भी होता है, बिजनेस भी चलता है। तो आपने अगर बिजनेस को उधर बंद कर दिया, और हमारे पेशावर में इस वक्त जितनी भी रही थी कुछ इंडस्ट्रीज थी, आपको रिपोर्ट आई रही होगी कि तकरीबन हमारी इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई है। और उसकी वजह से जो ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है कि बेरोज़गारी बढ़ गई है। मतलब बेरोज़गारी, जब आप इंडस्ट्री बंद करेंगे तो रोज़गार कहाँ से आएगा, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये ख़ुद जो है ना ऐसे माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहाँ मज़ीद टेरस पैदा करने की फैक्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि जब आप रोज़गार नहीं होगा, जब उम्मीद नहीं होगी, तो फिर लोग कहाँ से वो करेंगे। तो इसलिए कल जो इमरान खान ने उसमें भी अपना कंसर्न शो किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात है इस पर हमें तशवीश है, और हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की जो कंसर्न है, हम समझते हैं कि वो कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। हम कंसर्न को समझते हैं कि वो कंसर्न जो वो बात करते हैं, लेकिन इसका तो तरीका है, आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, आप अपना डिप्लोमेसी से इस्तेमाल करें। और जब मतलब इंडिया के साथ आप जो है ना कर सकते हैं, एक किसी हद तक एक वर्किंग रिलेशन बना सकते हैं, या उसके साथ आप सीज फायर कर सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तो हम सबका बड़ा दुश्मन है। वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम साजिशों में मुलव्वस है। और इंडिया अगर अफगानिस्तान को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, तो आपके अंदर भी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल हो रहा हो। हम इसलिए ये मुतालबा करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए ये बहुत अहमियत है कि हम अपने पड़ोसी ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और चाइना, ये हमारे दोस्त ममालिक होने चाहिए। इसके साथ हमें तिजारत का मौका मिलना चाहिए, अमन का मौका मिलना चाहिए, रोज़गार का मौका मिलना चाहिए, और डिप्लोमेसी से इस मामलात को हल करना चाहिए। तो मैं ये चंद बात इसलिए कर रहा था कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हमसे कोई बेहतर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान हमारी जान है, और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, इस मुल्क में तमाम इदारे मजबूत हो, तमाम इदारों की तकद्दुस और इज़्ज़त व एहतराम बढ़े, और वो अपने आइन के अंदर अपनी किरदार अदा करे। अगर किसी की गलतफहमी है कि हम कोई किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, पाक फौज हमारी फौज है, ये हमारे बच्चे हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जिसका जहाँ रोल है, किरदार है, आइन में जो उसकी ड्यूटी है, उसको ड्यूटी तक महदूद रहे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो इस वक्त की मुश्किलात और सख्तियों का सामना है, इमरान खान इंशाअल्लाह ताला इस हालात का मुकाबला कर रहा है। हम डट के खड़े हैं अपनी लीडर इमरान खान के साथ। उसका विजन और उसकी सोच कि उसने पूरी दुनिया के साथ, जो ख़ासकर अफ़गानिस्तान के साथ, उस वक्त मैं स्पीकर था, और हमने उस वक्त तिजारत जो हमारी ट्रेड थी उस वक्त, और ख़ासकर जो हमारा एक्सपोर्ट था,
وہ 1.7 بلین تک ہم نے بڑھایا تھا، اور ساتھ ہم نے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک بھی بزنس کو کافی بڑھایا تھا. ہم نے افریقہ کنٹری کے ساتھ بھی رخ افریقہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ افریقن کنٹریز تک بھی ہم اپنا ٹریڈ اور کاروبار بڑھائے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہمیں پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کو پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. امن کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن کسی تنازع میں پاکستان کو کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، ملک میں کاروبار چاہتے ہیں، باعزت روزگار چاہتے ہیں، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. زبیر عمر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجارت کی بات کی تھی اسپیکر صاحب نے. ایک تو آج کی پریس کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم اسی پلیٹ فارم سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اس کی بدحالی کے حوالے سے، اس کی روز بروز بدحالی کے بارے میں آپ کو اور پوری قوم کو بتا رہے تھے. لیکن آج جس چیز پر، جس نقطے پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو میتھ جو حکومت اور حکومت کے وزراء نے کریٹ کی تھی کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے، معیشت ریکور ہو گئی ہے، آج اس کا ہم بالکل آپ کو جائزہ بتائیں گے. ہماری نظر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن کچھ حکومتی سینئر عہدیداروں نے جو معیشت کے بارے میں پچھلے ایک ہفتے میں باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تجارت کی بات ہو رہی تھی اور آج ہی تجارتی خسارے کے حوالے سے فگر آئی ہے، آج ہی حکومت نے ریلیز کی ہے. ایکسپورٹس جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایکسپورٹس ہیو پلنجڈ. ایکسپورٹ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال میں ایک کمیٹی دوسری کمیٹی، یہ اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ، باوجود سب کے ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر گئی ہیں، برے طریقے سے نیچے گر گئی ہیں، اور تجارتی خسارہ جو ہے 37% بڑھ گیا ہے. 37% بڑھ گیا. اب میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ جو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ جی حکومت کہتی رہی ہے کہ جی زبردست ریکوری ہو گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے معیشت میں، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا کے یہاں لے کے آ گئے ہیں. یہی پچھلے 3 سال سے ہم سنتے رہے ہیں. اب پچھلے ہفتے یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں 3 سینئر ترین حکومتی شخصیت، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پرائیویٹائزیشن منسٹر، اور سب سے امپورٹنٹ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹس. یہ پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کروں گا. ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ ملک میں یہاں آ کے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا، یہاں کا گورننس سسٹم صحیح نہیں ہے، یہاں کا ٹیکس سٹرکچر صحیح نہیں ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جتنے ٹیکسز پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. یہ جنرل سرفراز کے الفاظ ہیں. جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بزنس ایز یوزول اب نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ ورڈز، بزنس ایز یوزول جو پچھلے 2-3 سال سے چلتا رہا ہے وہ نہیں چل سکتا، اس سے آگے ترقی نہیں ہو سکتی، پاکستان معیشت میں پھنسا رہے گا. یہ ایس آئی ایف سی کے سینئر ترین رہنما یہ بتا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم تو ان کی بات سے 100% اتفاق کر رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے تو ہمیں گالیاں پڑتی تھیں، جب ہم یہی بات کرتے تھے کہ پاکستان از ناٹ اے کنڈیوسو پلیس فار انویسٹمنٹ یہاں کا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورننس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں نئی لوگ آ کے انویسٹ کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک کیا فرماتے ہیں؟ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جو ہم نے پالیسی پچھلے کچھ عرصے سے رکھی ہوئی ہے، کچھ سالوں سے، it has inflicted serious pain to the people of پاکستان. اور اب وقت آ گیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی پالیسیز کو چینج کرے. یہ محمد زبیر یا تیمور جھگڑا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں. کیونکہ سب کو نظر آنا، اب سب پتہ کیا یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ سب بچنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ڈھنڈورا پیٹ کے جی ریکوری ہوگی، وہ جی فلانی رپورٹ آ گئی، انٹرنیشنل فلانی رپورٹ آ گئی. رپورٹ کیا ہوتی تھی کہ جی بینکس بڑا پروفٹ کما رہے ہیں. بینکس تو پروفٹ کما ہی رہیں گے، حکومت کو ادھار چاہیے ہوتا ہے، بینک ان کو
پیسے دیتا ہے، وہ پیسوں سے ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے اور پروفٹ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرے صاحب جو ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر، بائی دا وے بڑے اچھے صاحب ہیں، محمد علی صاحب، انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں، لیکن یہاں کا گورننس سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا۔ ابھی آپ مجھے خود بتائیں، یہ میں نے آپ کو 3 سینئر ترین عہدیداروں کا ذکر کیا، حکومت کے پاس کوئی جواب ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی جواب ہے؟ ساتھ میں نے تجارتی خزانہ بھی بتا دیا 37% بڑھ گیا۔ اگر ہماری بات نہیں سن رہے تھے وزیر اعظم صاحب تو کم سے کم اپنے لوگوں کی تو بات سن لیں۔ اگر اپنے لوگوں کی بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو کیا 3.25 سال کے بعد وزیر اعظم کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ان کو کوئی جواب دینے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کیوں اس دھانے پر لا کے، اگر گورننس سسٹم خراب ہے؟ اور ابھی ایک انٹرنیشنل سروے آیا ہے، گلوبل سروے آیا ہے، کل ہی آیا ہے، 120 ممالک جس میں شریک تھے گورننس کے حوالے سے، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ 109۔ مطلب آپ کسی چیز میں آپ کوئی کارنامہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بڑی خراب ہے۔ پاکستان کی عزت، کوئی گلوبل سروے آ جائے، کسی چیز کا سروے آ جائے، اس میں سب سے پیچھے پاکستان ہوتا ہے، اور کہتے ہیں پاکستان کی عزت بڑی بڑھ گئی ہے۔ عزت وہ کہتے ہیں کہ جی عطا تارڑ صاحب جاتے ہیں، وہ ریڈ پاسپورٹ رکھتے ہیں تو بڑا ظاہر ہے فورن سٹیمپ لگتے ہیں، اور جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جاتا ہے، جس کو ویزا نہیں مل رہا، جو دھکے کھا رہا ہے، پاکستانی، عام پاکستانی، پڑھا لکھا پاکستانی، اس سے پوچھیں کہ پاکستان کی عزت باہر کیا ہے۔ اپنے ریڈ پاسپورٹ کے بیسس پر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست عزت ہے، آپ کو جو شاہی محل میں عزت ملتی ہے اس کے بیسس پر کہتے ہیں۔ یہ تو 3 میں نے آپ کو حکومتی عہدیداروں کی سٹیٹمنٹ بتائی ہے۔ پچھلے ہفتے ایک اور سروے آیا ہے جو حکومت نے کرایا ہے، اپوزیشن نے نہیں کرایا۔ وہ سروے تھا ان امپلائمنٹ کے بارے میں۔ کیا کہتا ہے سروے؟ پچھلے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری۔ یہی باتیں ہم پہلے بیٹھ کے کرتے تھے نا، اب حکومت نے بھی کہہ دیا 21 سال 2004 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے، اس وقت، حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور یہ حکومت کے نمبرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، حفیظ پاشا یا دوسرے اکانومسٹ، وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے، حکومت کہہ رہی ہے 7% ہے۔ 7% کو بھی لے لے تو 21 سال کی بلند ترین شرح ہے بے روزگاری۔ اب یہ کس نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی حکومت کی طرف سے۔ پرائم منسٹر صاحب کے آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، عوام کی نہیں کبھی بات کریں گے، بے روزگاری کی نہیں بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے نمبرز کیا ہیں، غربت کی نہیں بات کریں گے کیونکہ پتہ ہے نمبرز کیا ہیں کہ پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں تھے۔ کبھی مہنگائی کی نہیں بات کریں گے، یہ کریں گے کہ ہاں پچھلے سال کے مقابلے، بھائی پچھلے سال 38% تو آپ ہی لے کے گئے تھے۔ ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے 38% سے نیچے لے کے، بھائی 38% لے کے کون گیا تھا پہلے؟ 38% آیا تھا 1.25 سال پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد۔ پی ٹی آئی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 12.7% تھا اپریل 2022 میں، آپ اس کو مئی 2023 تک بڑھا کے 38% تک لے کے چلے گئے تھے۔ اس کی مار کس نے کھائی ہے؟ اس کی مار پاکستان کے عوام نے کھائی ہے۔ آج جو مڈل کلاس کا پرچیزنگ پاور ہے اس کی حالت دیکھ لے، 60% کم ہو گئی ہے۔ اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس کو سمپل الفاظ میں، جو کام آپ کو 20,000 میں آپ کی خریداری ہوتی تھی یا آپ کا خرچہ پورا ہوتا تھا 20,000 میں، آج سے 3 سال پہلے اب 50,000 روپے چاہیے۔ اتنے خراب حالات ہو گئے۔ اور لاسٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ۔ میں نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی تو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، ہم نے سوال ریز کیے تھے، ہم نے پوچھا تھا کہ یہ 5,300 کا غبن جو ہوا ہے اس میں کون شامل ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی ہے، اس کی لسٹیں جاری کریں۔ آج تک تقریباً کل 2 ہفتے ہو جائیں گے، نہ وزیر اعظم نہ ڈپٹی وزیر اعظم نے آ کے اس کی تفصیل سے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر بتایا نہیں ہے کہ جی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی وہ اتنی سخت رپورٹ حکومت وقت کے بارے میں، پاکستان کی بدحالی کے بارے میں، پاکستان کے گورننس سسٹم کے حوالے سے، پاکستان میں غربت کے حوالے سے، پاکستان میں یہ تک انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈیزائن ایسی ہے کہ جی یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، جیسے
اسکینڈل ہوتا ہے, جیسے ویٹ اسکینڈل ہوتا ہے, یہ پروکیورمنٹ رولز کو ریلیکس کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. اتنی سخت رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب لندن میں بیٹھے رہے 5 دن, اور آنے کے بعد بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایک چیز کہوں گا میں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سندھ کے ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, وہ یہاں موجود ہیں, وہ اس سے تفصیل سے بات کریں گے, لیکن میرا فرض بنتا ہے چونکہ کراچی سے ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے, پورے پاکستان کا ہوگا لیکن کراچی والوں کا خاص طور پر. وہ جو بچی کا واقعہ ہوا تھا 3 سال کا, وہ پہلا نہیں تھا, لیکن اگر اب بھی ہوش نہیں آئے گا, جو حکومت گٹر کے ڈھکن نہیں فکس کر سکتی ہے وہ حکومت باقی کام کیا کرے گی. باقی چیزیں حلیم عادل شیخ صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی 2 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو یہ جو ایک اور نئی رپورٹ آئی ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس سے, جس کی زبیر صاحب نے ذکر ابھی کیا, اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا ہم نے جواب مانگا, آئی ایم ایف کا جواب نہیں ملا. جو یہ رپورٹ ہے, جو یہ پکچر پینٹ کرتی ہے, وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ سے بھی بھیانک ہے. اور دوسری جو کل این ایف سی کی میٹنگ ہے, یہ این ایف سی ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ فیکٹس, کچھ دلائل دینا جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. لیکن ان دونوں سے پہلے میں ایک جو ابھی میں تیاری کرتے ہوئے ٹی وی آن تھا, وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا, تو ایک کوئی انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں العربی, حسن العربی, وہ اسکائی نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے. تو انہوں نے ابھی ایک نئی وجہ ڈھونڈ لی تھی, کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ خان صاحب سے آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کرا رہے. تو انہوں نے کہا جی وہ اصل میں خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کے بڑے سمپتھائزر ہیں, تو اس لیے مطلب وہ یو کے چینل کو کہہ رہے تھے, تو وہاں کبھی خان صاحب اسرائیل کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں, کبھی خان صاحب طالبان کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی پروسیجر کے مطابق جائیں, جو لسٹ سلمان راجہ دے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی مرضی ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ سیاسی بیانیہ وہ دیتے ہیں. یار فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کا سٹانس کیا ہے. نہ یہ دنیا اتنی بے وقوف ہے, نہ وہ نیوز چینلز اتنے بے وقوف ہیں. اور وہ انٹرویو سنتے ہوئے تکلیف اس لیے ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو تو وہ بے وقوف بنا رہے تھے, لیکن امیج پاکستان کا ہی خراب ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن جاتے ہیں اور وہاں جو دنیا کے سب سے بڑے چینل کے جو اینکرز ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے سب کچھ کہہ دیا, میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ عمران خان کی ملاقاتیں 5-6 ہفتوں سے کیوں بند ہیں, جو ساری ہیومن رائٹس کنونشنز کے خلاف ہیں. اچھا جی, یہ پوائنٹ ہو گیا. اب ذرا یہ آتے ہیں, یہ جو اینول رینکنگ ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس کی, جس میں پاکستان نے ماشاءاللہ 120 ممالک میں 109ویں پوزیشن حاصل کر دی ہے. شکر ہے کہ 11 ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے نیچے کم از کم ابھی تک ہیں. لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر ہیں, تو وہ بھی آپ کے جو ہیں وہ بالکل آنکھیں کھل جائیں گی. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو 109ویں پوزیشن ہے یہ ابھی 109 پہ پہنچی ہے. پچھلے سال 104 تھی, 2022 میں 93ویں پوزیشن تھی, 3 سال میں 93 سے 109 پہ ہم گئے ہیں. یہ کون سی ریکوری ہے پاکستان کی جو ہو رہی ہے, جو صرف نیچے جاتی ہے؟ ریکوری کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. 7 یہ انڈیکیٹرز دیکھتا ہے, 7, اور 7 انڈیکیٹرز میں جو گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں, اور یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس میں بیوروکریسی کے ایکسپرٹس, ایکیڈیمکس, گورننس کے ایکسپرٹس, پولیٹیشنز, یہ یو این ایجنسیز کے لوگ, انہوں نے مل کے بنایا ہے. ہر سال یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے. پورے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی پوزیشن سب سے نیچے ہے, پورے ساؤتھ ایشیا میں. ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھ لیں, انڈیا کی 72ویں پوزیشن, بنگلہ دیش کی 95, نیپال کی 101, سری لنکا کی 99,
ان سب سے پیچھے. نیپال میں جو ہوا ہے, بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے, اس کے باوجود پاکستان ان سب سے پیچھے. بنگلہ دیش کی 95. لیکن یہ بھی دیکھ لیں, یہ ممالک دیکھ لیں, ہم بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سارے تقریباً سوائے ایک دو کے وہ ممالک سمجھے جاتے ہیں جن کو انگریزی میں باسکٹ کیس کہا جاتا ہے. زیادہ تر افریقہ کے ممالک ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں, یا موریشس 51, روانڈا جہاں 20-25 سال پہلے خانہ جنگی ہوئی تھی 59, بوٹسوانا 61, ساؤتھ افریقہ 77, ٹینزانیہ 78, ایجپٹ 81, کیمبوڈیا 82, سینیگال 83, گانا 86, آئیوری کوسٹ 90, نمیبیا 90, الجیریا 90, بنین نام بھی نہیں سنا ہوگا, افریقہ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے 93, کینیا 94, بنگلہ دیش 95, ٹونیزیا 96, گواٹمالا 97, یوگینڈا 98, سری لنکا 99, لیوس 103, زامبیا 104, کیمرون 105, ملاوی 106, ایتھیوپیا 108. یہ پاکستان کی حال ہے. آپ پرائم منسٹر کو رلائیں گے بس کرتے. لیکن دیکھیں یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ پکچر پینٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اگر آپ سب انڈیکیٹرز میں بھی جائیں, اور یہ جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہاں پہ دیکھ لیں, رول آف لا میں جو پہلا سب انڈیکیٹر ہے پاکستان 93ویں نمبر پہ ہے ماشاءاللہ, اور اس کے نیچے جو سب انڈیکیٹرز ہیں رول آف لا پہ کہ قانون کی عمل درآمد کیسے ہوتی ہے 109 کی پوزیشن ہے, ٹرانسپیرنسی پہ 100ویں نمبر کی پوزیشن ہے, لیڈرشپ, ایتھیکل لیڈرشپ یعنی آپ کی لیڈرشپ کی ویلیوز کیا ہیں 99ویں پوزیشن ہے, اسٹریٹجک پرائیورٹائزیشن یعنی لیڈرشپ میں عقل کتنی ہے 110ویں پوزیشن ہے, فائنینشیل اسٹوورڈشپ گورنمنٹ ڈیٹ قرضوں کے حالات 103ویں پوزیشن, بجٹ سرپلس 111ویں پوزیشن, کنٹری رسک پریمیم جس سے جو ہے جو انویسٹر یہ جانیں گے کہ ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں 108ویں پوزیشن. انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ پہ آئیں جہاں پہ پاکستان پچھلے 3 سال میں 14 پوزیشن کم ہو کے 106 پوزیشن پہ آ چکا ہے. کوآرڈینیشن یعنی مختلف اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ کیا ہے 114ویں پوزیشن, امپلیمنٹیشن 109ویں پوزیشن, بیوروکریسی کا حال 98ویں پوزیشن. اور یہ جو 27ویں ترمیم ابھی آئی ہے, یہ تو چونکہ رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے, یہ اگلے سال اس کا آپ حال پھر دیکھیں گے کہ جوڈیشری اور بیوروکریسی پہ مزید کیا حال. گلوبل انفلوئنس اس میں آپ دیکھیں نیشن برانڈ یعنی پاکستان کی عزت 100ویں پوزیشن, پاسپورٹ اسٹرینتھ 120 میں سے 120ویں پوزیشن, اٹریکٹیو مارکیٹ پلیس پھر اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں اٹریکٹنگ انویسٹمنٹس 97ویں پوزیشن, لاجسٹکس یعنی کہ کیسے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ مال ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بار فار ایگزامپل جب آٹے کا کرائسس ہوتا ہے تو پنجاب اپنے بارڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے, باقی پاکستان میں آٹا نہیں جا سکتا, 108ویں پوزیشن. اور یہ اینڈ میں کیونکہ اس کا NFC سے تعلق ہے اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے کہا, ایک فیکٹر ہے ہیلپنگ پیپل رائز, کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. ایجوکیشن 120 ممالک میں 118ویں پوزیشن, تھرڈ لاسٹ. یعنی آپ کو ایجوکیشن امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشن پہ بڑا پیسہ سپینڈ کرنا ہے. ہیلتھ 97ویں پوزیشن 97. پرسنل سیفٹی 72ویں پوزیشن. انوائرمنٹل پرفارمنس جو اسموگ کا حال ہے 110. جینڈر گیپ یعنی خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے 119ویں پوزیشن. نان ڈسکریمنیشن یعنی سب جو سٹیزنز ہیں ان کا ایک ہی حال ہے 113ویں پوزیشن. پرائس اسٹیبلٹی 106. یہ حال ہے ایک ملک کا جو کہ امپروو ہو رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے IMF کا جواب نہیں دیا. یہ جو رینکنگ پکچر پیش کر رہی ہے اور جو ہر انڈیکیٹر میں پاکستان نیچے جا رہا ہے, وہاں تو آپ نے کہا کہ یہ ہماری گورنمنٹ سے
اس کا تعلق نہیں ہے تھا. یہ تو 2025 کی رینکنگز ہیں اور 2024 کی بھی موجود ہیں اور 23 کی بھی موجود ہیں. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے پاکستان کے لوگوں کو؟ لیکن اب ذرا آتے ہیں این ایف سی پہ, کیونکہ یہ این ایف سی جو ہے دیکھیں یہ دنیا میں وہ, میں ذرا اپنے نوٹس جو ہے وہ نکال دوں, میں نے وہاں پہ کچھ فگرز جو ہیں وہ ڈالیں. دنیا میں کوئی بھی ملک وہاں پہ جو ریسورسز ہیں, جو فائنینشیل ریسورسز ہیں, اس کا جو بٹوارا ہوتا ہے وہ این ایف سی کے تھرو ہوتا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان جو بٹوارا ہوتا ہے وہ این ایف سی کے تھرو ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ وفاقی گورنمنٹ کے لوگوں کا یہ حال ہے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا اس حکومت میں سیاستدان ہوں, انہیں فیڈریشن یعنی وفاق کا مطلب ہی نہیں پتہ. وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وفاق کنگال ہے, صوبوں کے پاس پیسے بڑے ہیں. وفاق جو ہے نا, وفاق یہ پاکستان کے چاروں صوبے ہیں. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وفاقی حکومت ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈریشن جو ہے نا, وہ جو 1947 میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, این ڈبلیو ایف پی ابھی خیبر پختونخوا اور بنگال کا یونین ہوا تھا, وہ فیڈریشن تھا. یا ابھی جو باقی پاکستان جو 4 صوبے ابھی ہیں وہ فیڈریشن ہے. جو لوگ این ایف سی کا فیصلہ کر رہے ہیں انہیں فیڈریشن اور فیڈرل گورنمنٹ میں فرق ہی نہیں پتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کلیئر کہ دیکھیں جس حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے, جب اس نے پروپیگنڈا بھی پہلے سے شائع کر دیا کہ ہم تو 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم کر رہے تھے کہ صوبوں سے وفاق کے پاس پیسے جائیں, چلیں وہ نہیں ہوا ہم 28ویں میں کر دیں گے. اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں یہ اوپن بات ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی مرضی ہو یا نہ ہو, ہم صوبوں سے یہ پیسے جو ہے وہ لیں گے. آپ کا 17 سیٹ کا مینڈیٹ ہے اور آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں, آپ یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے 4 نہیں 12 نہیں 33 صوبے بننے چاہیے. کیوں آپ ہر موڑ پہ پاکستان کو اتنے خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب اس میں آپ اگر جائیں, اس میں جو یہ نیریٹو ہے جس پہ کل میٹنگ ہوگی, جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے, میں ان میں خیبر پختونخوا کے پوائنٹس بھی بتاؤں گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس صرف 42% شیئر جاتا ہے اور صوبوں کے پاس 57.5% شیئر جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وفاق کنگال ہے, وفاقی حکومت کنگال ہے, سارے پیسے صوبوں کے پاس جاتے ہیں. صوبے پیسے اسپینڈ کر کے بھی نہیں اسپینڈ کر سکتے, ان کے پاس بڑے ریسورسز ہیں. تو سب سے پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ صوبوں کا شیئر کہیں قریب سے بھی 57.5% نہیں ہے. ہاں این ایف سی ایوارڈ میں ہے, لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا, اور اس پہ پورا مضمون حفیظ پاشا صاحب نے لکھا تھا 7 اکتوبر کو بزنس ریکارڈر میں. انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کا شیئر 45% سے بھی کم ہے 2024-25 میں. وہ کیسے؟ ہم 25-26 کا ہی ڈیٹا دیتے ہیں. وفاق نے کہا ہے کہ ہم نے 14.5 ٹریلین روپے جمع کرنے, 14,500 ارب روپے. اس میں سے 1-2 چیزیں نکل جاتی ہے, جو آپ کا ڈویزبل پول ہوتا ہے وہ 14,000 ارب روپے کا ہے, ٹھیک ہے, جو بٹنا ہے. اس میں سے وہ کہتے ہیں تقریباً 8,200 ارب روپے صوبوں کو جاتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ 57% حصہ ہو گیا. پہلے تو یہ کہ وہ 14,000 ارب کا فگر اس لیے ہے کہ جو ایک ٹیکس ہونا چاہیے جس میں سب سے زیادہ پیداوار اس ریسورس کی, آئل اینڈ گیس کی, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں ہے, اس کو جو ہے وہ ٹیکس کی فارم میں لگانے کے بجائے پیٹرولیم لیوی کے فارم پہ لگا کے وہ سارا پیسہ وفاق اپنے پاس رکھ دیتا ہے. اور یہ کوئی معمولی 100-200 ارب روپے کی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ 1500 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے. تو جو ایکچوئل ڈویزبل پول ہونا چاہیے وہ 14,000 ارب نہیں 15,500 ارب ہونا چاہیے. دوسرا جو 8,000 ارب روپے آپ صوبوں کو دیتے ہیں, 1500 ارب تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ سرپلس چھوڑیں, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے.
تو وہ صوبوں کے پاس تو 6,500 ارب روپے رہ جاتے ہیں. تو اصل میں 15,500 ارب میں 6,500 ارب صرف جو ہے وہ صوبوں کا شیئر ہے. یہ 42% شیئر بنتا ہے اس سال کا. 42. یہ پچھلی NFC سے کم بنتا ہے. 5ویں NFC کی میں بات کر رہا ہوں. اور کتنا کم کرنا ہے؟ آپ اس کے بعد بھی 1,000 ارب روپے لے لیں گے صوبوں سے. تو جب آپ وہ بھی لے لیں گے, میں نے ابھی آپ کو دکھایا ایجوکیشن ہیلتھ میں جو ہمارا انویسٹمنٹ کی ہماری ضرورت ہے, جب 1,000 ارب روپے صوبوں کے پاس اور کم ہو جائیں گے تو وہ کیا پیسے لگائیں گے؟ تو کیا آپ نے پاکستان کی اگلی سال رینکنگ 120 میں 130ویں کرنی ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ صوبوں کے پاس 57% جو ہے وہ جاتا ہے. دوسری بات, صوبے جو ہے وہ ان کے پاس بڑا پیسہ, یہ میں نے آپ کو آلریڈی ثابت کر دیا. آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, ایجوکیشن پہ پاکستان کا 2% GDP کا لگتا ہے. 2%. ساری ریسرچ کہتی ہے کہ ڈیولپنگ ممالک میں 4% لگنا چاہیے, یعنی کہ صوبوں کو ایجوکیشن پہ 2,000 ارب روپے مزید لگانا چاہیے. جب آپ جو ہے پیسہ ان سے لے لیں گے تو وہ تو 1 روپے زیادہ نہیں لگا سکیں گے. اس طرح ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں پاکستان کی 119ویں پوزیشن تھی, ہیلتھ میں 97ویں پوزیشن ہے. ہیلتھ پہ پاکستان کا GDP کا 1% پیسہ بھی نہیں لگتا. جو ایکچول جو بینچ مارک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا وہ 5 سے 10% ہے. چلے 5% تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے, 1 سے 2% کر دیتے ہیں GDP کا. یعنی ہیلتھ پہ سپینڈنگ ڈبل ہونی چاہیے. 1,000 ارب روپے یہ مزید بنتا ہے. یہ صوبے اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ مزید پیسے ہیں ہی نہیں. 3,000 ارب روپے کی تو صرف یہاں پہ ضرورت ہے. کل ڈان کی اتنی بڑی پاپولیشن کانفرنس تھی, وہاں ورلڈ بینک, IMF, فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن پہ زیادہ پیسے جو ہے وہ لگانے چاہیے. تو کہاں سے لگائیں پیسے؟ تو آپ خود لے رہے ہیں. دیکھیں سمپل سا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ کم ہے. اور پاکستان کے پاس پیسہ اس لیے کم ہے کہ آپ ان 4 سال میں بالکل 100 میں سے 200 نمبر لے کے فیل ہو چکے ہیں. اگر اس NFC کا کوئی حل نکالنا ہوتا تو وہ یہ نکالنا ہوتا کہ آپ کو مل بیٹھ کے نمبر 1 یہ فیصلہ کرنا تھا کہ صوبے اور وفاق مل کے پاکستان کا ریونیو کیسے بڑھا سکتے, ٹیکس نیٹ کیسے جو ہے وہ براڈن کر سکتے کہ زیادہ لوگوں پہ کم ٹیکس لگے. اگر یہ NFC صحیح ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ یہ جو ماڈل ہے جہاں پہ ہماری آدھی سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ تنخواہوں پہ اور پینشن پہ چلے جاتے ہیں, کہ اس کا کیا مل کے حل نکالنا ہے, کیونکہ وہ اخراجات کم کرنے ہیں. اگر آپ IMF کی رپورٹ لے لیں, صرف اسی کو پکڑ لیں, اس میں جو وہاں تو ویسے لکھا تھا کہ نیب کہتی ہے کہ صرف 5,300 ارب روپے کی کرپشن تو وہ پکڑتی ہے, لیکن اگر آپ وہ دیکھتے اس نے کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن پروکیورمنٹ میں ہوتی ہے. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 500 ارب روپے کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ہوگی, یعنی پورے پاکستان میں ہر سال 2,500 سے 3,000 ارب روپے کی پروکیورمنٹس جو ہیں وہ ہوگی, کرنٹ بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ملا کے. اس میں سے آپ 20% جو ہے وہ سیونگ کریں, 600 ارب روپے تو یہ بنتے ہیں. NFC کو ان چیزوں پہ ڈیٹیل کام کرنا چاہیے. آپ جب پیسہ پہلے سے گھر میں کم ہے, ایک فرد جو ہے وہ باقیوں سے جو ہے وہ پیسہ لے لے, تو باقی گھر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ تو اب ہر رینکنگ نے ثابت کر دی. اس میں اینڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹے صوبوں کی اور خیبر پختونخوا کی. چھوٹے صوبوں کی جنرلی یہ, کیونکہ اس میں صرف سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کا جو دار و مدار ہے اور ان کا جو پاکستان سے کنیکشن ہے ان فیصلوں سے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھے جائیں کہ یہ فیئر ہوں. لیکن ان کے ساتھ میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی, آزاد کشمیر کی بھی بات کروں گا کہ سب سے پہلا تو پاکستان کی سکسیس یہ ہونی چاہیے کہ ان سب ایریاز کو جو ہے وہ پیسہ زیادہ جائے. آپ پیسہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسری بات میں یہ کروں گا,
جو سب سے بڑی بات ہے جو میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب کل کہیں گے بھی، یہ این ایف سی تو آئین اور قانون کے ہی خلاف ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ 31 مئی 2018 کو فاٹا کا انضمام ہوا، یعنی ہمارا آدھا صوبہ اور فاٹا کے 60 لاکھ لوگ وہ تو این ایف سی کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو این ایف سی میں ان کے لیے 1 روپے بھی نہیں شامل۔ وہ جو وعدے اسد کیسر صاحب نے کہے وہ تو چھوڑے، اور پھر 2017 کا سینسس ہوا، 2023 کا سینسس ہوا، یہ این ایف سی 1998 کے سینسس پہ بنا ہوا ہے، یعنی آپ کی آبادی کے مطابق وہ ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہو رہے۔ تو جو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے اگر اس این ایف سی کو آئین قانون کے مطابق بنانا ہے، تو جو وہ ایریا ہے جس میں کا وار آن ٹیرر میں یہ 20 سال میں پوری پاکستان میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، جو 80,000 لوگوں کا ہم فگر دیتے ہیں، اس 60 لاکھ کی فاٹا کی آبادی میں 80,000 میں سے 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس 80,000 میں 60,000 سے زیادہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کو ملا کے ہوئی ہیں۔ ان کا شیئر تو پہلے دن پورا کریں۔ اپنے آپ کو استثنا دینے کے لیے تو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے پاس کر دی، ان بیچارے لوگوں کو تو ان کا حق دے دیں، ایک دن کا کام ہے۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے، میں بار بار سنتا ہوں، بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا کو بڑا پیسہ ملتا ہے، وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے، وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے۔ یہ فیکٹ ایک بار کلیئر کر دیں، وہ جو پیسہ تھا وہ کبھی جو ہے وہ کسی علیحدہ مد میں نہیں ملا۔ وہ پیسہ، اور آپ پچھلی این ایف سی دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کا اگر ہم نقصان بھرنے لگیں تو جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اس کا 10 گنا بھی دیں تو نقصان نہیں بھرے گا ہر سال۔ اس کو ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن لے لیں۔ جو وار آن ٹیرر پہ 90% خرچہ ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعظم ہر بار پشاور میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بڑا ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں، بڑا آپ پہ احسان کہہ رہے ہیں۔ مت کریں، اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں۔ اور فاٹا کو ہٹا بھی دینا، اسپیکر صاحب یہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، خیبر پختونخوا کی آبادی کے مطابق فاٹا کے بغیر جو 13% سے 15% پہ بڑھی ہے، وہ وار آن ٹیرر کے علاوہ بھی خیبر پختونخوا کا شیئر زیادہ بنتا ہے، اس میں بھی خیبر پختونخوا خسارے میں ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، لوگوں کا ٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا وفاقی حکومت پہ چھوٹے صوبوں میں؟ یہ آخری میں بات کروں گا، پھر حلیم شیخ صاحب کو دیتا ہوں۔ جب 1973 کا آئین بنا، اس سے پہلے بجلی اور ڈیم بنانے کا شعبہ 1956 کی آئین میں صوبوں کے پاس تھا۔ جب وہ لیا گیا، وفاق کے پاس دیا گیا، تو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ سارا تربیلا ڈیم کا منافع آپ رکھ لیں، بجلی کا سارا منافع آپ رکھ لیں۔ 52 سال سے ہم مانگ رہے ہیں، آئین میں لکھا ہے، اے جی این قاضی فارمولا میں لکھا ہے، مشکل سے جب بہت شور مچا دیتے ہیں تو 25-30 ارب روپے سال کے مل جاتے ہیں۔ جو ہم تجارت افغانستان کے ساتھ کر دیتے ہیں وہ آپ نے خود بند کر دی ہے۔ جو ہم انڈسٹری کو کراچی سے، پنجاب سے سستی بجلی، سستی گیس جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک کا ریسورس ہے۔ ابھی آپ منرلز بھی کہہ رہے ہیں پورے ملک کا ریسورس ہے۔ تو جو اس کے بدلے میں ہمیں پیسہ آپ نے دینا ہے وہ تو دیں۔ وفاق پاکستان کا مطلب کہ چاروں جو اس میں صوبے ہیں، چاروں جو حصے ہیں وہ برابر ہیں، اس لیے سینٹ میں چاروں صوبوں کی سیٹیں برابر ہیں۔ تو انصاف تو کریں تاکہ پی ٹی ایم جیسے اور یہ مارنگ بلوچ کی موومنٹ جیسے موومنٹس نہ اٹھیں۔ تو اس لیے یہ این ایف سی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس پہ یہ میں آپ کو پرسپیکٹو اس لیے دینا چاہ رہا تھا کیونکہ پاکستان میں انصاف تب ہوگا جب آپ لوگ جو پاکستان کی پریس ہیں، اسلام آباد کی پریس ہیں، تصویر کے دونوں رخ پاکستان کے عوام کو دکھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا، تیمور بھائی اور زبیر خان صاحب۔ دیکھیے کل ابھی جس میں بیٹھا ہوں وہ این ایف سی پر اور
ہماری ملکی معیشت پر بات چیت کی ہے, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. لیکن جس NFC کا بٹوارہ کل اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے, آج ایک موقع لیتے ہوئے, چونکہ جیسا زبیر بھائی نے کہا, ہم رنجیدہ ہے. ہمارا ایک 3 سالہ بچہ شہر کا جو کہ 65% ریونیو دیتا ہے اس ملک کو, گٹر میں گر کے مر چکا ہے. اس سال میں 24 بچے اور بڑے گٹر برد ہوئے ہیں, اور آج بھی ایک بچی گٹر کی نظر ہوئی ہے. سب سے چھوٹا گٹر کا ڈھکن کس کو پھنسایا ہوا آپ نے؟ جو اس NFC میں, جو ملک کے خزانے میں 65% جو شیئر دیتا ہے شہر. میں کہنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ملتے ہوں گے یہاں, یہ ہمارے صدر میں تو ملتا ہی ہوگا ہمارا نمائندہ, سوال کیجئے ان سے. ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں تیمور بھائی کی تمام بات چیتوں جو کی انہوں نے, جو ڈسٹریبیوشن ہے تمام چیزوں پہ. میں اپنے صوبے کی بات کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ہمیں کم موقع ملتا ہے کہ جو صوبہ, جو شہر, جس شہر کا ٹیکس پیئر ہم آپ, جو شہری 65% اس ملک کو چلانے کے لیے دیتے ہیں, ہم آج بھی, ہمارے بچے گٹر برد ہو رہے ہیں. ہم آج بھی اس صوبے کے اندر, ہمارے اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. جھگڑا NFC کا ادھر ہوتا ہے. NFC پہ شیئر تو لے جاتے ہیں یہ لوگ, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, PFC دینے کو تیار نہیں ہوتے. صوبہ سندھ میں مال کھپے, شہر کراچی کو نہیں دینا, حیدرآباد کو نہیں دینا, لاڑکانہ کو نہیں دینا, چونکہ وہ 1 ونڈو آپریشن چلتا ہے. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کو علی بابا اور 40 چوروں کے حوالے کر دیا گیا. 18 سال سے 3100 ارب روپے سندھ کے اس ٹولے کے ان کو ملا ہے 18 سال میں, اور آج بھی کراچی میں جائیے کھنڈرات ملے گا آپ کو. تو میں کہنا چاہتا ہوں, جو واقعہ بتایا, آج بھی ایک ڈھکن, اور یہ ڈائریکٹلی ذمہ دار کیوں ہے؟ اس لیے کہ کراچی میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے, ان کا چیئرمین وہی ان کا لاڈلا, اور وہ بلاول صاحب کا لاڈلا. ایک جیسے سارے, کوئی نہ سمجھے کہ کوئی الگ ہے, سب ایک ہیں. ہم جانتے ہیں نا, سندھ کے لوگ ہیں, سب ایک جیسے ہیں. وہی میئر کراچی جو ہے, وہی واٹر بورڈ کا چیئرمین بھی ہے, وہی چیف منسٹر بھی ہے. سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو میں چاہتا ہوں ہماری لیڈرشپ جو اسلام آباد میں ہوتی ہے, چونکہ ہم تو کم آتے ہیں, کہ براہ کرم اس شہریوں کا, اس شہر کا خیال کیجئے کہ جو پورے ملک کو چلا رہا ہے, جس کا ٹیکس پیئر قربانیاں دے رہا ہے, ظلم بھی اس پہ ہو رہا ہے, نہ روڈ ہے, نہ رستہ ہے, نہ کچھ ہے, اور بچے گٹر برد ہو رہے ہیں. اصولاً سندھ حکومت کو گٹر برد ہونا چاہیے, ان کو یہاں بٹھانے والوں کو گٹر برد ہونا چاہیے. کراچی کی 22 میں سے 21 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, 21 سیٹیں MNA کی ہمارے پاس ہیں, جن پہ ڈاکہ ڈل گیا. ایک میں بھی ان کے اندر سے. سب کے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر کے ہم ہیں اسٹیک ہولڈرز. تو بات یہ ہے کہ کل جو بھی فیصلے ہوں, اور آئندہ بھی جو بھی فیصلے ہوں, سندھ میں جو پیسہ جائے, برائے کرم اس کی چوکیداری آپ لوگ کیا کیجئے. آپ لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں کہ وہ جاتا ہے اور اسی ٹولے کی نظر ہو جاتا ہے. اور برائے کرم اس کے لیے یہ جو جس انداز سے ہمارا بچہ گٹر برد ہوا ہے, جس طریقے سے ہم سب گٹر برد ہیں, وہاں آئیے تو صحیح, گٹرستان لگتا ہے شہر کراچی, اس کے لیے آواز اٹھائیے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو سندھ میں صورتحال ہے بہت ناگفتہ بے ہے, بہت بری ہے. صرف یہ جنگ کیس لڑتے ہیں اپنے پاس پیسہ ٹرانسفر کرنے, جب پیسہ وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ اس عام آدمی تک نہیں جاتا جس کے لیے وہ بجٹ واپس جاتا ہے وہاں. تو بس اس بات پہ میں, اب آپ نے جواب دینا ہوگا سوال کا, میں ادھر آ جاتا ہوں. شہید ہو گئے ہیں, اور آج صبح ڈی خان میں ایک واقعہ ہوا, پولیس پہ حملہ ہوا. اس طرح جنوبی وزیرستان میں پولیس پہ حملہ, اور روزانہ اس طرح کے حملے. آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے, اور PTI اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے, جو کہ صوبائی حکومت آپ کے پاس ہے, تو مطلب روکنے کے لیے کیا کردار آپ لوگ مطلب ادا کر رہے ہیں, اور ان سب چیزوں کا مطلب وجہ کیا ہے کہ یہ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں ہے؟ زبیر صاحب سے میرا معیشت کے حوالے سے سوال ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ کون ہے, کس کا بندہ ہے, کیا ان سب کچھ کا معیشت کی مطلب صورتحال کا ذمہ دار حکومت ہے یا کوئی اور ہے؟ میں جواب دے دوں. جی معیشت تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے. اگر آپ اور بھی ایڈ کرتے تو محسن نقوی کا بھی پوچھ لیتے کہ وہ بھی کس کا. بات یہ تو حکومت کا کام ہے, اور یہ افسوسناک بات ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، کہتے ہیں نا اتنی بڑی دونوں جماعتیں، ان میں سے ایک بندہ بھی فائنانس منسٹر نہیں بننے کے قابل، ایک بھی. تو یہ افسوس رہا، وہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہی خراب ہے. کیونکہ انہوں نے، اورنگزیب صاحب اچھے آدمی ہیں، انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کر کے پاکستان کی مزید بدحالی ہونے کے بعد انہوں نے بریف کیس اٹھانا ہے اور انہوں نے پاکستان سے جہاز پکڑ کے چلے جانا ہے، جیسے حفیظ شیخ، جیسے دوسرے چلے جاتے ہیں، شوکت عزیز. تو یہ افسوسناک بات ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ان اے پولیٹیکل گورنمنٹ از فائنانس منسٹری، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں عوام کے پاس، اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتی ہیں جو 90% معیشت کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے کیسے حالات ٹھیک کریں گے. وہ مینیفیسٹو بنانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس طرح محمد اورنگزیب کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور آ کے چلانے کے لیے کون ہے؟ کوئی اور نیا آ جاتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مینیفیسٹو میں کیا لکھا تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ٹی ایم ایل این کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پی 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 کی آئیڈیالوجی کیا ہے. اس کو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے، اور وہ نہ پولیٹیکل کمپلشن دیتے ہیں اور نہ ہی 5 سال کے بعد اس نے جا کے جواب دہی کرنی ہے عوام کو، کیونکہ وہ تو چلا جائے گا. یہ ہے ہی مس میچ. یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ جس میں آپ پولیٹیکل گورنمنٹس ایک باہر سے بندہ لا کے فائنانس منسٹر، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بہت افسوس بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہمارا کمپیٹنٹ آفیسر جو ہے نا شہید ہوا ہے اور روزانہ کی شہادت ہو رہی ہے. 2 باتیں اس پہ. ایک تو ہم بالکل کلیئر ہے، ہم ہر صورت پہ دہشت گردی کے کلا کما چاہتے ہیں اور اپنی صوبے میں امن و امان کے لیے جتنی بھی وسائل درکار ہو، جتنی بھی اس کے لیے ضرورت ہو، وہ چیف منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کیے وہ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم نے، آپ کے نالج میں ہوگا، آپ ہمارے صوبے سے ہیں، جو ہم نے ایک قومی جرگہ کیا، اور قومی جرگے میں ہم نے تمام سیاسی پارٹیاں، مطلب اگر وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اکٹھا کیا، اور اس پہ ہم نے اس کا ایک سلوشن نکالا، ایک میمورنڈم نکالا، ایک اعلامیہ نکالا کہ یہ ہمارا ہے، اس پہ صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے. ایک چیز کو کلیئر کیا. جو ہماری صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے انٹرنل ایشوز نہیں ہے، وہ ہمارے فارن پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بارڈر سے تعلق رکھ رہے ہیں، وہ ہمارے افغان پالیسی سے تعلق رکھ رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس میں باقاعدہ ایک سلوشن دیا ہے، حل دیا ہے، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں اگر امن ہوگا تو پوری ملک میں امن ہوگا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے اعلامیہ نکالا ہے، ایک پوری خیبر پختونخوا کے تمام سیاسی، بلکہ سیاسی نہیں، اس میں سول سوسائٹی، اس میں بار ایسوسیشنز، تمام کی نمائندگی تھی، اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ہم بالکل کمیٹیڈ ہیں امن و امان کے لیے، جہاں تک ہو سکے، جتنا وسائل ہو سکے، جتنا پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے وہ صوبائی حکومت کرے گی انشاءاللہ. ان کا پورا ایک کورس ہوا اور گزشتہ روز بالی پیٹی عمران خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ وہ میرے میر جعفر اور میر صادق. اس حوالے سے ذرا واضح کیجیے گا کہ جو این ڈی یو کا کورس کرنے والے آپ کے ارکان ہیں وہ پارٹی پالیسی کے تحت گئے یا خود سے گئے، کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے این ڈی یو ایک کورس ہے جو کہ روٹین میں ہوتا ہے، لیکن جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات پہ پارٹی کو کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوران ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک اور بھی ملاقات کر رہی ہے، کیونکہ مختصر ملاقات تھی، تو ہم مزید بھی اس پہ کلیئرٹی چاہیں گے کہ خان صاحب کے مزید بھی اس پہ کلیئرٹی آ جائے. جھگڑا صاحب صوبائی وزیر خزانہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی کیسر صاحب نے کہا کہ لوئٹی کی قیمت میں پیسے نہیں ملے، این ایف سی کا شیئر بھی کم مل رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے کتنا کے پی کے کو این ایف سی کی قیمت میں، لوئٹی کی قیمت میں دیا، تو جو ضم شدہ اسلحہ کے لیے اماؤنٹ جو مختص کی گئی تھی اس میں پی ٹی آئی نے کتنا جو ہے پیمنٹ ادا کی تھی صوبائی حکومت کو کہ وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کرے، اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں. جی، یہ سوال میں بہت بار جو ہے وہ آنسر کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی جو ہے وہ کر دیتا ہوں. 10% دیکھیں، اگر آپ دیکھ لیں 2 حقیقتیں ہیں اس حکومت میں بھی.
پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں چیلنجز ہوتے تھے، کیونکہ جو پاکستان کے سٹرکچر کی خامیاں ہیں نا، جو ہمارا بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اسلام آباد کا مائنڈ سیٹ جنرلی ہے، کیونکہ وہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ وفاقی وزراء کو مشورے دیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، وہ ان پہ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم اپنے حق کے لیے لڑتے تھے. ٹھیک ہے جی. جو کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا تھا وہ یہ جاتا تھا کہ وہ بات سنتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تو وہ کریکشن کرتے تھے. مجھے یاد ہے جو ہمارا پہلا بجٹ تھا 2019 میں، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ فائنینشیل پریشر سب سے زیادہ تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پشاور میں اکثر عید ایک دن پہلے ہوتی ہے. عید کے دن خان صاحب نے مجھے بنی گالہ بلایا کیونکہ انہوں نے میری بات سنی کہ فاٹا کا شیئر جو ہے وہ کم تھا، اور ساری وفاقی کابینہ کو بلا کے انہوں نے فاٹا کا شیئر بڑھایا. 2021 میں جب انفیکٹ NFC بھی چل رہا تھا، شوکت ترین صاحب نئے فائنانس منسٹر تھے، ہمیں IMF کا MOU ملا، ہم نے اس پہ جو ہے وہ آبجیکشنز ریز کیے اور خان صاحب نے جو ہے وہ شوکت ترین سے ملاقات کرائی. اس وقت ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا مسئلہ تھا، اور ایک دن پہ ہم نے ریکارڈ نیٹ ہائیڈل پروفٹس 25 ارب کے 30 جون 2021 کو غالباً اگر مجھے یاد ہے وہ لیے. ایک اور سال جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ پریشر تھا، ایک گروپ بن گیا تھا، خٹک صاحب 2-3 لوگوں نے امپلائیز کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی، کوئی بڑی خاطر خواہ انہوں نے جو ہے وہ سیلریز میں انکریز کی، جس سے جو ہے وہ صوبوں کے فائنانسز پہ بڑا امپیکٹ پڑتا. اس کے لیے خان صاحب نے ایک گروپ بنایا، اور وہ پھر ہم نے بائی دا وے اس طریقے سے کیا کہ اس وقت بھی پریشر رائٹلی تھا کہ جو افواج آپ کے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں کہ ان کو ضرورت تھی زیادہ پیسوں کی، تو ان کو ہم نے ایک اسپیشل الاؤنس دیا. ایسے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. ان نٹ شیل جو 2 ہمارے مطالبے ہیں، اس پہ مجھے یاد ہے کہ 3 سال میں عمران خان کی گورنمنٹ میں ہم نے NHP پہ 110 ارب روپے لیے، اور جو یہ ایشو تھا پرماننٹ AGN قاضی فارمولا کا، یہ سالو ہونے کے بڑے قریب تھا. اس کے لیے ہم نے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا. انفارچونیٹلی حکومت چل گئی، اور تسلسل نہ ہونے کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے. قبائلی اضلاع کا اگر آپ دیکھ لیں، حالانکہ میری رائے میں اس سے زیادہ پیسے دینے چاہیے تھے، کوئی اور صوبہ نہیں دیتا تھا، لیکن وفاق اپنا بجٹ ہر سال بڑھاتی تھی، اور کبھی ہمیں قبائلی اضلاع کے بجٹ میں 1 روپے کے خسارے کا سامنا نہیں ہوا. 2022 کے بعد یہ پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سال وفاقی حکومت تقریباً جو کرنٹ بجٹ ہے فاٹا کا وہ ایک جیسا رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال خیبر پختونخوا اپنی جیب سے فاٹا کے ایریا کی تنخواہیں دیتا ہے، اور میرے خیال میں 4 سال میں مل کے تقریباً 100 سے 150 ارب روپے کے درمیان ہم نے اپنے جیب سے دیے. یہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز پاکستان، لیکن تب بھی سوال ہم پہ اٹھتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ میں ایک بڑا فرق تھا جو 2022 کے بعد چینج ہوا ہے. دو بچیوں کو جیسا آپ کے بیٹے نے 13 سال، اس کی 16 سال عمر تھی، اور اس نے گاڑی کے نیچے لے دیا، اس کے بارے میں بھی بڑا گورنمنٹ سے کہاں. دیکھیے یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، میرے خیال میں اس کے پاس وہ لائسنس وغیرہ بھی نہیں تھا. جو قانون کے مطابق ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہ کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، وہ یہ تو مطلب قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. رول اللہ تو تب ہے. تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب بھی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کریں گے، اس کو جو بھی قانون کا سامنا کرنا چاہیے. اچھا اسد کیسر صاحب، جب بھی یہ کوئی بجٹ بل پیش ہوتا ہے اسمبلی میں، تو تحریک انصاف جو ہے نا یہ واک آؤٹ کر جاتی ہے. اس پہ عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ اندر کھاتے یہ ملے ہوئے ہیں. اس میں ذرا تھوڑی سی بات. دیکھیے سوال تو یہ ہے کہ ہم نے جو 27ویں آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ کافی مشاورت کی. ہم نے پارلیمانی پارٹی اور ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی تھی اس وقت کی، اس پہ مشاورت ہوئی، اور اس کنسنسس ہوئی کہ چونکہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس وقت یہ اسمبلی 1247 کی پیداوار ہے،
اس کے پاس کسی بھی قانون سازی کی کوئی مورل اتھارٹی اور قانونی اتھارٹی نہیں ہے. اس کے پاس یہ لیجٹمیٹ اسمبلی ہے نہیں. اس لیے ہم اس کی کسی پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو ہم نے اس لیے کہا ہم تو شور کرتے ہیں پروسیس کا حصہ نہیں بنتے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم آئیں گے اللہ تعالیٰ موقع دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یا 27ویں آئینی ترمیم ہے یا جتنی بھی انہوں نے یہ قوانین پاس کیے انشاءاللہ ان کو پارہ کریں گے، کیونکہ یہ اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں. اس جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس تمام قانون سازی میں صرف ایک قانون ہی بتایا کہ وہ جو عوام کے لیے ریلیف ہو. یہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون کہ میں اس لیے حصدار نہیں بنے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تھینک یو. تھینک یو.